مومنین سے بہرحال التماس بھی ہے، پہلے بھی اعلان کیا ہے، انشاءاللہ اذان علی اکبر اسی امام بارگاہ میں منعقد ہوگی اور ماتمداری ہوگی، اور مجلس اعزا سے ذاکر احسان عباس رانگڑ خطاب فرمائیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ فرحان حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور معارف محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت العصر بلند تر صلوات۔ تھوڑا تھوڑا سا اگر قریب آ جائیں گے آپ حضرات، مل کے باواز بلند درود ہدیہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین، غالب لمقال الواصفین، ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین، الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء، امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المظلومین المہدیین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر طہارتہم ومنکر شجاعتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام، سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں سجدوں کے نام پہ کعبہ اور قبولیت کے نام پہ کربلا عطا کی۔ سجدوں کے نام پہ کعبہ، قبولیت کے نام پہ کربلا۔ صراط مستقیم کعبہ ہے اور جس منزل تک جا کے ختم ہو رہا ہے اسے کربلا کہتے ہیں۔ کعبہ کی بقا کا ضامن کربلا۔ جو لوگ 8 دن تک ہماری معروضات سنتے رہے وہ بہتر جانتے ہیں، بعنوان صراط مستقیم ہم مسلسل یہ بتا رہے ہیں جو ان تک آ جاتا ہے یہ خدا تک لے جاتا ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ جو ان تک آ گیا اگر وہ صرف کربلا بھی چلا گیا تو خدا تک چلا گیا۔ اوئے ہوئے میں دلیل دیتا ہوں، کربلا ہی پہنچ گیا تو خدا تک پہنچ گیا۔ کیسے؟ یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا حسین کی زری پر لکھا ہے
حسین کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. حسین کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین کی زری تک ہر کوئی نہیں جا سکتا. ہوئے 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 حسین کی زری تک ہر کوئی نہیں جا سکتا. دلیل دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات. اس میں بحث چھڑی وجہ کیا ہے. ادھر حج جو واجب ہے اتنے پیسے لگا کر جاؤ لیکن پھر بھی اطمینان نہیں کہ قبول ہوا بھی ہے یا نہیں. لیکن ادھر حسین کی سجائی ہوئی جنت میں قدم رکھو، حسین کی زری پر نگاہ پڑی، 70,000 حج کا ثواب مل جاتا ہے. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہی ملی کہ کعبہ جانے کے لیے حسب و نسب کے شرط کی ضرورت نہیں ہے، کربلا آنے کے لیے ماں کے اچھے کردار کی ضرورت ہے. کربلا ہر کوئی نہیں جا سکتا. کربلا وہی جائے گا جس کے خون میں طہارت ہو، جس کی نسل میں طہارت ہو. یہ کربلا، اچھا میں پہلے عرض کر دوں، میں موازنہ نہیں کروا رہا. دونوں اپنی اپنی جگہ فضیلت کے آئینے ہیں جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ خرافاتی لوگ پائے جاتے ہیں. اب میں ایک جملہ اہل معرفت کو تحفہ اور ہدیہ کر رہا ہوں. کربلا میں بھی جاؤ تو حج کا ثواب ہے نا، تو بولو نا. کعبے میں بھی جاؤ تو حج کا ثواب. حج کے لیے بھی احرام ضروری ہے نا. کعبے کا بھی احرام ہے، کربلا کا بھی احرام ہے. کعبے کا بھی احرام، کربلا کا بھی احرام. کعبے کا احرام ہے انسلا کپڑا. اللہ کرے تم پہنچ جاؤ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. کعبے کا احرام ہے انسلا کپڑا. یہی ہے نا، آپ سی نہیں سکتے جو آپ حج کے ایام میں پہنیں گے طواف کے دوران. انسلا کپڑا کعبے کا احرام. حسین نے جو کربلا میں کعبہ بنایا ہے اس کا احرام ہے سلا ہوا کالا کپڑا. اب میں جملہ کہوں، انسلا کپڑا مردہ پہنتا ہے. مرضی ہے تمہاری. انسلا کپڑا پہنتا ہے مردہ. مجھے کربلا جاتا ہوا کوئی مسافر دکھاؤ جس کا انسلا کپڑا ہو. سلا ہوا ہوتا ہے لباس، انسلا ہوتا ہے کفن. کفن پہنتا ہے مردہ، سلا ہوا پہنتا ہے زندہ. یہی تو حسین قیامت تک بتانا چاہتا ہے. نادانو، کعبے میں مردے بھی جاتے ہیں لیکن جو حسین تک آتا ہے قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے. اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ. جو کربلا تک آتا، کربلا زندگی دے رہا. کربلا، یہی تو وجہ ہے خدا بیت اللہ میں نہیں ملے گا، کربلا میں ملے گا. خدا کربلا میں ملے گا. ہاں کچھ لوگوں کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں اس بات پہ. دیکھیں اکثر لوگ ممبروں سے فرماتے ہیں جی گنہگار جنت میں نہیں جا سکتے، ہے نا. یار آج آپ کو چپ کے روزے کیوں لگے ہوئے ہیں یہ بتائیں. کوئی گھر سے لڑائی ہوئی ہے ازواج کے ساتھ، یا آج روٹی نہیں صحیح کھانے کو ملی ہوگی. میں کل بھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا، میں عرض کر دوں آج کل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں طلاقیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں نا، ہمیں بھی سننے کو آتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری خواتین سیرت زوجہ پہ چل رہی ہیں، سیرت ختیجہ پہ نہیں چل رہی ہیں. سیرت زوجہ، ہمیں کسی نے کہا، ہمیں اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ہے کوئی اچھی سی حور تلاش کرے. ہوتا ہے نا ایسے، ہماری بیٹی ہے کوئی فرشتہ تلاش کرے. تو حضور اگر آپ کو حور چاہیے تو بیٹے کو فرشتہ بنانا پڑے گا، اس لیے کہ حور لنگور کو نہیں ملتی. حور کے لیے خود کو فرشتہ بنانا پڑتا.
اور اگر آپ کو فرشتہ چاہیے تو بیٹی کو حور بنانا پڑے گا، کیونکہ حور کو فرشتہ ملتا ہے۔ ایک ہے سیرت زوجہ، ایک ہے سیرت ختیجہ۔ مسئلے میں یہاں معاشرے میں خرابی اور مسائل ہو ہی اس لیے رہے ہیں کہ خواتین سیرت ختیجہ سے دور ہیں، سیرت زوجہ اپنائے ہوئے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیرت زوجہ کا کام ہے لوٹنا، سیرت ختیجہ کا کام ہے لٹا دینا۔ یہ میرا ایک پیغام ہے۔ صلی اللہ علی یا تو توجہ ہے نا؟ ہاں میں نے کہا شاید ازواج کا زیادہ ہی ڈر ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا مجلس میں چھوڑا ہو یہ یہاں بھاگ کے آ گئے، اب یہاں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے گھر جاؤں گا تو ٹھکائی ہو جائے گی، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ بہرحال بہرکیف کربلا زندگی دیتا۔ اب کچھ لوگ فرماتے ہیں جی گنہگار جنت میں نہیں جا سکتے، کہتے ہیں نا بے شک نہیں جا سکتے۔ ہم کون سا گنہگار کو جنت میں لے جا رہے ہیں؟ گنہگار جنت میں جا ہی نہیں سکتا بھئی، جیسے قالین ہوا میں اڑ نہیں سکتا، گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا بھئی، جیسے دریا میں رستہ بن نہیں سکتا، جس کی تاریخ پہ نگاہ اگر وہ خاموش رہا تو مجھے افسوس ہوگا، جیسے لوہا ہاتھوں میں موم ہو نہیں سکتا، گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور آسان کرتا ہوں، جیسے چاند دو ٹکڑے ہو نہیں سکتا، گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا، جیسے غروب ہوا سورج واپس پلٹ نہیں سکتا، گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھنا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے، اگر اڑانے والا سلیمان نبی ہو دریا میں رستہ بن سکتا ہے، اگر بنانے والا موسیٰ نبی ہو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، اگر کرنے والا مصطفیٰ ہو لوہا ہاتھوں پہ موم ہو سکتا ہے، اگر کرنے والا داؤد نبی ہو ڈوبا ہوا سورج پلٹ سکتا ہے، اگر پلٹانے والا مرتضیٰ ہو اسی طرح گنہگار جنت میں جا سکتا ہے، اگر لے جانے والا حسین گنہگار سلامت رہیں گنہگار جنت میں جا سکتا، اگر لے جانے والا حسین، حسین جو چاہے کر سکتا، حسین سے کچھ بعید نہیں۔ اچھا چلیں اہل معرفت کو ایک جملہ ہدیہ۔ ملک الموت نے ذرا اپنے آنکھوں پر آنسوؤں کی فرات پر ضبط کرنا، ملک الموت نے جب میرے مولا کا آخری سجدہ دیکھا نا، خدا سے کہا بار الہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دے کہ میں حسین کی روح قبض کروں۔ توجہ ہے، میں نے جملہ بڑے آرام سے کہنا ہے اور کچھ خاص لوگوں کو تحفہ ہے۔ ملک الموت آیا، آنے کے بعد میرے مولا کے سامنے آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ آپ بہت تکلیف میں، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا۔ حسین نے مسکرا کے کہا اچھا کر سکتا ہے تو کر کے دکھا، ہوئے 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 کر سکتا ہے تو کر کے دکھا۔ اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا چل تو مجھے پہلے ڈھونڈ لے، روح بعد میں قبض کرنا۔ روایت کے جملے ہیں ملک الموت نے دائیں بائیں دیکھا، حسین نظر نہیں آیا، جہاں دیکھا حسین نظر نہیں آیا، چکرا کے کہتا ہے زہرا کے لال مجھے آپ کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ زہرا کے لال نے جواب دیا اب دیکھ، اب جو دیکھا تو وہیں پایا جہاں پہلے دیکھا تھا۔ اب ملک الموت تو روح قبض کر سکتا نہیں، اللہ کرے تم سمجھ جاؤ، ملک الموت تو حسین، اور ملک الموت کی اوقات ہی نہیں ہے کہ حسین کی روح لے سکے، اس کی اوقات تو فقط اتنی ہے کہ زہرا کی دہلیز پہ کھڑا رہتا ہے۔ ارے جو دہلیز بغیر اجازت کے پار نہ کر سکتا ہو، اس گھر کے مالک کی روح وہ لے کر جائے گا۔ یہ سیدہ کا، جسے میری تقریر یاد ہے، سیدہ کا اختیار ہے،
وہ جب چاہے جسے چاہے حجت کو ظاہر کر دے، جب چاہے واپس لے جائے۔ اوے میں نے کچھ کہہ دیا ہے۔ جب چاہے جہاں چاہے جسے چاہے ظاہر کر دے، جب چاہے جسے چاہے واپس لے جائے۔ یہی تو وجہ ہے ملک الموت کا اختیار نہیں تھا حسین، کیونکہ حسین خود مختار ہے، اولی الامر ہے حسین، اور ملک الموت امر پر حکومت اولی الامر کی ہوتی۔ ارے ملک الموت کو خود موت حسین نے دینی ہے۔ یہی وجہ ہے خدا نے کہا ارجعی، اسی میں تو راز ہے۔ ارجعی ہے نا، یا مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ آ۔ اصول علماء نے بھی لکھا کلو شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے، اور خدا کہہ رہا ہے ارجعی، تو پلٹ آ۔ اوئے ہوئے ہوئے، تم حسین کو ہویت سے جدا کیسے کرو گے؟ تم حسین کو خدا کی خدائی سے جدا کیسے کرو گے؟ خدا کہہ رہا ہے پلٹ آ، پلٹ آ، پلٹ آ۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ خدا نے قرآن میں حسین کو پلٹنے کا کہہ کر بتا دیا، نہ خدا سے حسین جدا ہے، نہ حسین سے خدا جدا ہے۔ نہ خدا سے اللہ، نہ خدا سے حسین جدا، نہ حسین سے خدا جدا۔ کربلا صراط مستقیم کا ضامن۔ آج میری آخری تقریر ہے، لیکن ایک جملہ اور سنتے جائیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا، یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے نا، سوال بھی ہے، دعا بھی ہے۔ جب سوال ہے تو اس کا جواب ہونا ضروری ہے، جب دعا ہے تو جزا ہونا ضروری ہے۔ اگر قیامت تک دعا ہوتی رہے گی تو خدا کے عدل کے خلاف ہے کہ بندہ قیامت تک دعا کرتا رہے اور دعا پوری نہ ہو، دعا کی جزا نہ ملے، سوال کرتا رہے اور جواب نہ ملے۔ یہی تو وجہ ہے اس نے قیامت سے پہلے امامت کو رکھا۔ میں بڑے آرام سے جملہ کہہ جاؤں گا، قیامت سے پہلے امامت کو رکھا۔ جب وقت کا نور خدا آئے گا تب دعا کی جزا ملے گی، تب سوال کا جواب ملے گا۔ خدا کی قسم تب کوئی نہیں کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے جن کا رستہ مانگ رہا ہے وہ مجسم سامنے کھڑا ہے، تب جزا ہے۔ اچھا آپ لوگ معمولی نہ سمجھیں، امام تو امام ہے ہی، اس کے جو 313 صحابی ہیں وہ بھی معمولی نہیں۔ ان 313 میں اصحاب کہف بھی ہیں، ہے نا۔ اب میں ایک ایک نام گنواؤں تو بات بڑی آگے تک چلی جائے گی۔ میرے مولا علی کے 35 صحابہ بھی ہیں، لیکن کمال ہے، کمال سلامت رہیں جو پہنچے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ علی کے صحابی ہیں، حسین کے اصحاب اس 313 میں شامل ہیں، لیکن موسیٰ جیسا نبی نہیں ہے۔ ہوئے ہوئے بات بڑی آگے تک جائے گی۔ عیسیٰ ہے، موسیٰ نہیں، صاحب شریعت ہے موسیٰ۔ وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ موسیٰ کا ہاتھ فرعون کی داڑھی سے مس ہو گیا تھا۔ اب سوچنا تم پاک کتنے ہو اور وہ طاہر کتنا ہے۔ موسیٰ کو خدا نے لشکر امام میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کا ہاتھ کفر کی داڑھی سے لگ گیا تھا، اس کا ہاتھ کفر کی داڑھی سے لگ گیا تھا۔ اب گھر جا کر سوچنا، جس کے لشکر کے سپاہی کے لیے اتنی طہارت کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی کسی کا ہاتھ کفر کی داڑھی سے لگ جائے وہ اس امام کے لشکر میں نہیں آتا، تو سوچو امام خود کیا ہوگا، وہ امام خود کیا ہوگا۔ اللہم صلی اللہ۔
لیں اب میرے وقت کے علی پہ بات آ ہی گئی ہے، ایک جملہ اور ہدیہ کروں آپ کی سماعتوں میں۔ یہ تو آپ نے سب سے سنا نا کہ جب وہ مجسم نماز آئے گی، نماز کو نماز پڑھانے کے لیے، تو جب وہ مجسم نماز کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑی ہوگی تو پیچھے عیسیٰ ہوں گے، ہے نا؟ سنا نا؟ مجھے یہ بتائیے کتنے نبی زندہ ہیں؟ لو بس یہی تھا، 4 نبی زندہ ہیں۔ کتنے زندہ ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ ایک بڑا مشہور نام حضرت عیسیٰ ہے نا، دوسرا سب سے مشہور نام حضرت خضر، حضرت ادریس، حضرت الیاس۔ 4 نبی خدا نے زندہ رکھے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب پانی دیکھو خضر کو سلام کیا کرو، کبھی ڈوب کے نہیں مرو گے۔ رستہ بھٹک جاؤ، الیاس کو سلام کرو، آ کے رستہ سمجھا جائے گا۔ 2 نبی ہیں زمین پر، خضر اور الیاس۔ 2 ہیں آسمانوں پر، ادریس بھی اوپر اور حضرت عیسیٰ بھی اوپر۔ حضور سوال میرا فقط اتنا ہے کہ جب وہ زہرا کا لال آئے گا، زہرا کے لال کے پیچھے عیسیٰ ہی کیوں نماز پڑھے گا؟ جو ابھی تک سمجھی بیٹھا ہے نا نعوذ باللہ ہمارے جیسے، لے میں دلیل دے رہا ہوں، عیسیٰ ہی کیوں؟ الیاس کیوں نہیں آ سکتا؟ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، صاحب عصمت نہیں ہے۔ ادریس کیوں نہیں آ سکتا؟ چلیں سب چھوڑیں، خضر کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ خضر جو قرآن کا ولی ہے، نہیں میں جملہ آسان کرتا ہوں شاید پہنچا نہیں سکا، وہ خضر جو موسیٰ جیسے نبی کو شاگرد نہیں رکھتا۔ اتنی بڑی ہستی حضرت خضر جس نے موسیٰ کو کہا تو اس قابل نہیں ہے کہ میرا شاگرد بن سکے، اس کو بھی اس امام کے پیچھے نہیں رکھا، امام کا بالکل ماموم نہیں بنایا۔ کیوں؟ عیسیٰ ہی کیوں؟ میں پہلے چہرے تو پڑھ لوں، کیونکہ حضور اس جملے کے بعد چہرے کھلیں گے بھی، شجرے کھلیں گے بھی۔ عیسیٰ ہی کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء میں واحد ہے عیسیٰ جو ظاہری طور پر نطفے کی نجاست سے دور ہے۔ ہائے 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 ہائے، واحد ہے عیسیٰ، میں نے کہا ظاہری طور پر نطفے کی نجاست سے دور ہے۔ اب جو وقت کے علی کو اپنے جیسا سمجھے پھر اس مسلمان کی سوچ پہ لعنت ہے، عقل کے اندھو، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا نطفے کے بغیر ہے، وہ امام تم جیسا کیسے ہو گیا؟ جس کا ماموم نطفے کی نجاست سے دور، وہ امام تم جیسا کیسے ہو؟ وقت کا امام آئے گا تو سوال کا جواب بھی ملے گا، تب پتہ چلے گا صراط مستقیم کی حقیقت کیا، تب دعا کی جزا بھی ملے گی، تب سجدے شکر کے ہوں گے۔ میں نے کچھ کہا ہے، سجدے شکر کے ہوں گے، عبادت کے نہیں ہوں گے۔ نہیں میں آسان کرتا ہوں، دلیل دیتا ہوں تاکہ میری بات بچوں تک پہنچے۔ کبھی آپ نے کسی مولوی سے سنا کہ جنت میں جانے کے بعد نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ نہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں خدا آل محمد ہوں گے۔ اس امام کے آنے پر بھی نمازیں ختم، واجب سجدے نہیں ہوں گے، شکر کے سجدے ہیں۔ شکر، اور یاد رکھیے گا یہ جمعے کی نماز امام ہی پڑھا سکتا۔ ہاں جن کو بڑی آخر آئی ہے نا، جمعہ پڑھیں، جمعہ۔ میں جمعے کے خلاف نہیں، خدا لعنت کرے اس شخص پر جو جمعے کے خلاف، اس لیے کہ حقیقت جمعہ کا نام ولی العصر ہے، لیکن جمعے کی 6 شرطیں ہیں، قاضی ہے، مدعی ہے، گواہ ہیں، جلاد ہے، مجرم ہے، یہ شرطیں تو پہلے پوری کرو، پھر جسے چاہے جمعہ پڑھو۔ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا۔ آپ کے برے صغیر میں جمعہ شروع 1873 سے ہوا،
ایسے ہی ہے نا. 1873 سے آیا یہ غفران معاف فاؤنڈیشن جو انڈیا میں پائی جاتی ہے. وہ غفران صاحب نے اس بدعت کی ایجاد کی. کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی یونٹی رہے, اتحاد. اچھی بات, اتحاد ہونا چاہیے, لیکن دس بدستہ عرض کر رہا ہوں, اتحاد مسلمین کے ساتھ اتحاد مومنین بھی ضروری ہے. ہاں, یہ کام نہ کرو کہ تم زہرا کے قاتلوں سے محبت کرنے والوں کے گھر جا جا کے کھانے کھاؤ, اور اگر کوئی علی ولی اللہ پہ ایمان, یقین, اعتقاد رکھنے والا دسترخوان سجا لے تو یہ کہہ کر چلے جاؤ یہ تو غالی ہے کہ نہیں؟ ایسے حضور آج میرا ہے آخری دن, کسی کو فتوے کا شوق ہو بے شک لگائے, میں نہیں ڈرتا, اس لیے کہ چلو فتویٰ علی کی محبت میں ہی لگے گا نا, کم از کم علی سے دشمنی میں تو نہیں لگے گا. البتہ جو لگائے گا اس کا شجرہ ضرور پھر پڑا جائے گا. بات یہ ہے کہ علی ولی اللہ جس کے یہاں ہے اس سے محبت ضروری. حضور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, شیخ صدوق نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میرا چھٹا مولا فرماتا ہے اگر کوئی ہمارے دشمن سے محبت کرنے والے کے ساتھ سر جھکا کر ملے, جی حضور سلام علیکم, آپ کی کیا بات, آپ تو بادشاہ ہوتے ہیں, آپ تو چھا گئے, یہی ہو رہا نا معاشرے میں, آپ تو بے مثال, آپ کی نظیر ہی کوئی نہیں. اور معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے چاہنے والے کو غریب سمجھ کر دھتکار دے, غریب سمجھ کے دھتکار دے, تو یاد رکھے نہ وہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے ہیں, نہ وہ ہمارا ہے نہ ہم. یہ نہیں کہ میں, چلو آسان کرتا ہوں, میرے ساتھ میں مولا کے پاس ایک صحابی آیا, اس نے آ کے کہا کہ جب نہ رسول اللہ حل یلزم لرجل بولایت امام زماننا فی عصرہ, کیا ہر رجل پر, میں نے رجل کہا ہے, رجل مرد ہوتا ہے, اور مرد ہوتا ہی وہ ہے جس نے خیبر کے مرد کو مانا ہو. حل یلزم لرجل بولایت امام زماننا فی عصرہ, مولا کیا ہر مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام پر ایمان رکھے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا ہاں, لیکن لن تفیدو کا ولایتی اللہ تو آمنو ولایت امیر المومنین, یاد رکھ تجھے میری ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی اگر تیرے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے. جملہ میں نے اب کہنا ہے, اگر تیرے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے, بندہ ہو گیا سن, جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے 10-15 لوگ سن بیٹھے ہیں, بندہ سن ہوا, مولا نے مسکرا کر دیکھا اور کچھ دیر تعقف کے بعد کہا پریشان کیوں ہوتا ہے, کن تو فی ماک, اس معاملے میں تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں, اس معاملے میں میں بھی تیرے ساتھ ہوں. اس نے دس بدستہ عرض کی ابنا رسول اللہ حجت خدا ہیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ یاد رکھ اگر مجھ موسی کاظم کے دل میں بھی میرے دادا علی کی ولایت نہ ہو تو مجھے میری ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو دنیا میں اپنی ولایت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, عقل کے اندھو, اگر وقت کی حجت کے دل میں, موسی کاظم کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو تو موسی کاظم کو اس کی ولایت فائدہ نہیں دیتی, تمہیں تمہاری امامت فائدہ کیا دے گے؟ تمہیں یہ جو آج کل امام بننے کا بھوت سوار ہوا ہے, علی کی ولایت کے بغیر تمہیں تمہاری 2 کوڑی کی یہ امامت فائدہ کیا دے گی؟ عجیب بات تو یہ ہے جسے گھر سے دوسری دفعہ سالن نہیں ملتا وہ بھی امام بننے چلا ہے, اس کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے حجت الاسلام والمسلمین, اور جس کی بات اس کی بیوی نہیں مانتی. ہاں ایسے ہی ہے, کبھی مولویوں کے گھر حالات تو جا کر دیکھیں. میں تو بڑا گہرا رہا ہوں ایران میں بھی اور نجف کے بھی علماء سے بڑی ملاقات رہی, مجھے بڑے اچھے سے پتا ہے یہ جو حجت الاسلام ہیں ان پر حجت ہی بیوی ہے. میں مذاق نہیں کر رہا, یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں جوک کرنے کا عادی نہیں, اور 9 محرم کا دن ہے, یہ حقیقت بتا رہا.
ایسا ہی ہے. اوئے ہوئے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ علی سے دور ہے، اس لیے عقل ناقص کو ان پر حجت کر دی تاکہ دنیا سمجھے کہ جن کی گھر میں نہیں چلتی وہ تم پر کیا چلائیں گے. ہر ایرے غیرے کو امام مت بناؤ، اللہ نے جو بھیجے ہیں انہی کو تو پہلے مان لو، پہلے ان کی معرفت حاصل کرو. حسین مجسم صراط مستقیم. حسین نے کربلا میں صراط مستقیم سجایا. اچھا ایک جملہ کہوں، اب بات آئی گئی ہے ذہن میں، سنتے ہیں. کربلا میں بھی خاک ہے، کعبے میں بھی خاک ہے، لیکن کربلا کی خاک خاک شفا ہے. نہیں میں دلیل دیتا ہوں. چھٹے امام کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا، امام اسے تحفے کے طور پر خاک کربلا دیتے. تحفہ دے کون رہا ہے؟ وقت کی حجت. بندہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اس کا مطلب چھٹے امام کی نظر میں خاک شفا سے بلند دنیا میں کچھ بھی نہیں. اس کی ریزن کیا ہے وہ سنیں. آپ بھی خاک شفا رکھتے ہیں نا، یہ جو سجدگاہ رکھتے ہیں خاک شفا. خاک شفا ہی کیوں رکھتے ہیں؟ مٹی ہی کیوں رکھتے ہیں؟ بتا دوں وجہ. چلیں اس سے پہلے ایک دلیل اور سن لیں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے جب نام حسین آتا ہے ہمارے دل کھچے چلے جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ خدا نے ہر مومن کی خلقت میں خاک شفا کی چٹکی رکھی ہے. اب میں بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. چھٹا مولا فرماتا ہے اس لیے کہ ہر مومن کی خلقت میں خاک شفا کی چٹکی رکھی ہے، اور خاک شفا کا کمال یہ ہے کہ یہ 10 محرم کو سرخ ہو جاتی ہے. 10 محرم کو سرخ ہو جاتی ہے. اب ہم سے نہ پوچھو ہم زنجیر کیوں چلاتے ہیں، ہم زنجیر کیوں چلاتے ہیں. ہم زنجیر چلا کر بتاتے ہیں ہماری خلقت میں خاک شفا موجود ہے. ہماری خلقت میں خاک شفا موجود. جس کی خلقت میں نہیں ہے وہ بے شک زنجیر نہ چلا. آنکھوں میں آنسو ہیں، زندگی رہی تو سجدگاہ پہ پھر کبھی بات کروں گا کہ خاک شفا ہی کیوں. یہ ایک بہت بڑا اسرار ہے. حسین نے کربلا کو صراط مستقیم بنایا. کس طرح بنایا یہ یا خدا جانتا ہے یا حسین جانتا. اکبر کی جوانی لٹا دینا حسین کا حوصلہ ہے. یہ سوچ کر رونا کہ ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال. اجرکم من اللہ. خدا ان نوازوں پر رحمت نازل کرے. بس کل 10 محرم ہو جائے گی، زینب سے بھائی بچھڑ جائے گا. نہیں میں نے جملہ ہی غلط پڑھا ہے. کل 10 ہوگی اور زینب بے ردا ہو جائے. ابھی تک زینب پر اعتماد ہے کہ میرا پردہ محفوظ ہے، عباس زندہ ہے. کل نہ عباس ہوگا، نہ رباب کی گود میں اصغر ہوگا، نہ سکینہ کسی کو کہے گی چچا پانی لا دو. میں صرف 3-4 جملے شہادت کے پڑھوں گا. نہ کوئی پوری شہادت حسین کی پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا، نہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ سنا سکتا. بس 71 رکوع کرنے کے بعد زہرا کا لال زخموں سے چور ہو کے خاک کربلا پہ بیٹھنے کے بعد ذوالفقار کے دستے پہ ہاتھ رکھا اور رونا شروع کی اور ایک جملہ کہا حل من ناصر ینصرنا. سنو کہ یہ جملہ حسین تب کہہ رہا ہے جب ننھا سا لاشا دفنا چکا ہے، جب جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکال چکا، جب قاسم کے پامال ٹکڑوں کو جمع کر چکا. سب کچھ لٹانے کے بعد حسین خاک کربلا سے اٹھے، بہن کے خیمے میں آئے. خیمے میں آ کر کہا بہن میرا آخری سلام.
بہن میرا آخری سلام۔ سیدہ نے کہا اندر تو تشریف لائیے، آخری دفعہ چہرہ تو دکھا کر جا۔ ادھر حسین اندر آئے، مسند پر بیٹھے، ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ پڑھا ہوں۔ علامہ مجلسی نے لکھا جب حسین آخری دفعہ ودا ہو رہے تھے نا تو زینب نے گلے میں باہیں ڈالی۔ باہیں ڈالنے کے بعد جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں نا وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ بندہ پردیس میں ہو اور مصیبت آ جائے، کوئی یاد آئے نہ آئے ماں ضرور یاد آتی ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں جیسے ہی زہرا کا لال پلٹا، 4 قدم چلنے کے بعد مڑ کے بہن کو دیکھا اور ایک جملہ کہا زینب مجھے اماں بہت یاد آتی۔ اماں بہت یاد آتی۔ مسند پہ بٹھایا گیا، ایک ایک بی بی نے آ کر کہا آقا ہمارا سلام، آقا ہمارا سلام۔ جب سب نے حسین کو کعبہ بنا کر طواف کر کے سلام کر کے ودا کیا نا، سب آ گئے، وہ نہیں آئی جو 4 سال کی بی بی تھی۔ حسین نے کہا سکینہ کیا تم مجھ سے نہیں ملو گی؟ سکینہ نے وہیں کھڑے رہ کر کہا بابا میرا بھی آخری سلام، بابا میرا بھی آخری سلام۔ حسین نے تڑپ کے کہا سکینہ موت کی طرف میں جا رہا ہوں، آخری سلام تم کیوں کر رہی ہو؟ سکینہ نے روتی آنکھوں سے کہا بابا اس لیے جس نے تجھے سلام کیا ہے یہ قید نبھا کے واپس آئے گی۔ بابا سکینہ جائے گی، پلٹ کے نہ آئے، شرما کے نہ رونا، بابا سکینہ جائے پھر دوبارہ لوٹ کے نہ آئے گی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے سلامت رہو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے 2 رخصتیں قیامت کی تھی، سنیں گے کون کون؟ پہلی رخصت اکبر کی رخصت، کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کبھی پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ کہتا ہے دوسری رخصت حسین کی رخصت، اب جن کی چھوٹی اولاد ہیں وہ میرا ساتھ دیں، باپ گھر سے باہر جانے لگے نا، بچے دامن پکڑ لیتے ہیں، کب آؤ گے بابا، کیا لاؤ گے بابا؟ بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹی باپ سے محبت زیادہ کرتی، دامن پکڑ کے پوچھتی ہے بابا کب آؤ، بابا کب آؤ؟ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، اور میں نے دیکھا کوئی مستور ہے جس نے دامن کو پکڑا ہوا تھا اور یہی کہہ رہی تھی نہ جاؤ بابا، جو بھی گیا ہے پھر لوٹ کے نہیں آیا، اجروں کو من اللہ، نہ جاؤ بابا۔ حسین زین پر سوار ہو، مختصر کر رہا ہوں، آج حسین کو سوار کرانے کے لیے عباس نہیں تھا، اکبر نہیں تھا، حسین سوار ہوئے، سوار ہو کر فوج اشقیاء کے سامنے گئے، آخری خطبہ پیش کیا۔ عمر ابن سعد نے کہا حسین، طنز کر کے کہتا ہے حسین اب عباس نہیں رہا صلح کرنا چاہتا ہے، اب اکبر نہیں رہا صلح کرنا چاہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے ذوالفقار کو بے نیام کیا۔ حسین نے کہا اگر یہ بات ہے لو آج حسین کی جنگ دیکھو۔ بس ادھر میمنہ میسرہ میں الٹ گیا، میسرہ میمنہ میں الٹ گیا، قلب لشکر شام سے جا کر ٹکرایا، الحفیظ اللمان کی صدائیں بلند ہوئی۔ اب لشکر کا ہر سپاہی کہہ رہا تھا حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ۔ حسین تڑپ کے کہتے اب واسطہ دیتا ہے جب میرا اکبر مارا گیا، اب واسطہ دیتا جب میرا عباس مارا گیا۔ ایک ایک حملہ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے اکبر یہ حملہ تیری طرف سے، عباس یہ حملہ تیری طرف سے۔ بس عاطف غیبی کی صدا بلند ہوئی، حسین نے واپس نیام میں ذوالفقار کو رکھی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں ذوالفقار نیام میں آنی تھی، بھاگی ہوئی فوج واپس پلٹی۔ عمر سعد نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، نیزے والوں کو بائیں طرف بھیجا، گرز والوں کو پشت کی طرف بھیجا، تیر والوں کو سامنے کی طرف بھیجا، تلوار والوں کو بائیں طرف بھیجا۔ اب زہرا کے لال پر دائیں سے نیزے مارے جاتے، بائیں سے تلواریں ماری جاتی، پشت سے گرز لگتے، سامنے سے تیر برستے۔ اگر برداشت کر سکو، ذاکر صاحب بیٹھے ہیں میری تائید کریں گے، ذاکرین جملہ پڑھتے ہیں
زہرا کا لال پشت فرس کئی گھنٹے کبھی دائیں ہوتا رہا کبھی بائیں ہوتا رہا. وجہ بتاؤں کیا تھی؟ آغا وحید خراسانی نے مقتل میں لکھا وجہ یہ تھی دونوں طرف دو شکی آئے لمبے لمبے نیزے لے کر. ایک نے دائیں پسلیوں میں مارا دوسرے نے بائیں پسلیوں میں مارا. حسین کے جسم کے اندر نیزے کی انی آپس میں جڑ گئی. دائیں والا دائیں کھینچتا زہرا کا لال دائیں بائیں کھینچتا زہرا کا لال بائیں. ماتم کر ماتم. دو جملے صرف. حسین پشت فرس سے نیچے آ. مختصر کر رہا ہوں تم سن نہیں سکو گے. وہ وقت آیا جب 70 قدم پہ بہن کھڑی تھی 4 قدم پر 4 سال کی بچی کھڑی تھی. میرا وقت کا امام فرماتا ہے شمر میرے دادا کے سینے پہ سوار تھا زلفوں میں ہاتھ تھے گردن پہ خنجر تھا. اب مجھے بتاؤ 4 سال کی بچی کے سامنے کوئی اس کے باپ کو مار رہا ہو کیا گزرے گی؟ سکینہ نے آخری جملے ہیں اور تمہاری زحمت تمام. سکینہ نے طنز کیا. سکینہ نے کہا شمر کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ ارے بیٹی کے سامنے باپ کو قتل کر رہا ہے. مقتل کہتا اتنا سننا تھا اس نے حسین کو چھوڑا. سکینہ کے رخسار پہ ایسا پیار کیا سکینہ تڑپ کر نیچے گری. ادھر زینب ٹیلے پر گری. اب سنو گے سکینہ نے دوڑنا شروع کیا. کہاں گئی؟ خیموں میں نہیں گئی. سکینہ پھوپھی کے پاس نہیں گئی. مقتل کہتا ہے ادھر خنجر چلنا شروع ہوا ادھر سکینہ دوڑتی ہوئی بن بازوؤں کے لاشے پہ آئی. ننھے ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے. اٹھو عباس پانی نہیں لینے آئی اور میرا بابا مرتا. اللہ لعنت اللہ کو مزار.